کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کمرے کی حالت زیرو بلب کی روشنی میں مدھم مدھم نظر آ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں گول جہازی بیڈ تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر ایک وجود بیٹھا بار بار ایک تصویر کو دیکھے جا رہا تھا اور خیالوں کی دنیا میں موجود تھا۔ کسی خیال کے تحت اچانک اس کے لبوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اگر کوئی اس کو دیکھ لیتا تو اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کے چہرے پہ مسکان تھی۔ چاروں طرف سگریٹ اور ساتھ اٹلی کے مشہور برانڈ کی پرفیوم اوپرا پرائما کی ملی جلی خوشبو ماحول کو مہکا رہی تھی، مگر وہ وجود اپنے خیالوں میں بری طرح مگن تھا۔ اس میں ذرا جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کسی کے خیالوں میں بری طرح محو تھا۔ ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ ڈیول، سر آپ کی ڈیل جس ڈیلر کے ساتھ تھی وہ کنفرم ہو گئی ہے۔ اچانک دروازہ کھولا اور سوٹڈ بوٹڈ آدمی دروازے سے اندر آیا، اور کمرے میں موجود پہلے شخص جس کا نام ڈیول تھا مؤدب ٹھہر کے ڈیل کی انفارمیشن بتانے لگا۔ ڈیون، تمہیں پتہ ہے مجھے ڈسٹرب کرنے والے لوگ زہر لگتے ہیں، اور اسپیشلی تب جب میں اپنی روح کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہوں، تب میں صرف اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ ڈیول اس کی آواز سے خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹا اور اس نے اپنی سخت اور باروب آواز میں آنے والے ڈیون کو کہا، جو کہ ڈیول کا خاص اور پرانا بندہ تھا۔ سوری سر، پلیز اس بار معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ سر پلیز گیو می اے لاسٹ وارننگ۔ ڈیون نے ڈیول کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے ڈیول کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا ڈیول کو اگر کسی بات سے غصہ آ جائے تو معاف نہیں کرتا، موت سے بھی بدتر دردناک سزا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص موت کی دعا کرتا تھا۔ ڈیون، یو نو وٹ، اگر کوئی انسان غلطی کرے تو اسے دوبارہ غلطی کرنے کے لیے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ڈیول نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی دہشت اور خوف سے کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا اور اس کے سامنے آنے سے کتراتا تھا۔ تمام بزنس مین ڈیول کا نام سنتے ہی کانپ جاتے تھے، مگر پھر بھی کچھ دشمن تھے جو اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ سر پلیز رحم کریں مجھ پہ، پلیز سر، میری ماں بیمار ہے گھر پہ، ان کا اکلوتا سہارا ہوں میں، سر پلیز، ڈیون نے ڈیول کو گڑ گڑا کے کہا۔ سزا کے خوف سے ڈیون کی سانسیں رک رک کے چل رہی تھیں۔ بکواس بند، چوپ، بالکل چوپ، سمجھے؟ آئی ہیٹ وائلنس۔ چلو ایک آفر ہے، مگر صرف 1 منٹ کی، وہ بھی خاص تمہارے لیے۔ ڈیول نے سائڈ ٹیبل سے فروٹ باکس میں سے چھری نکالی اور ڈیون کے لبوں پہ پھیرتے ہوئے اسے چپ رہنے کو کہا، ساتھ میں اسے ایک آفر کی۔ ڈیون کو ڈیول کی دہشت دیکھ کر خوف سے سردیوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ ڈیول کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جہاں انسان کی سوچ ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اس سے آگے ڈیول سوچنا شروع کرتا ہے۔ رکو، مزہ نہیں آ رہا ڈیون، لیٹس ڈو سم تھنگ انٹرسٹنگ۔ تمہارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، چوز ون آف دیم۔ ڈیول اپنی الماری کے پاس گیا، اس کو کھول کے اندر ایک سیکرٹ باکس بنا ہوا تھا جس کے اوپر پاس ورڈ تھا۔ اس الماری میں لاک اپ تھا جو کہ ایک خاص پاس ورڈ سے کھلتا تھا۔ اس کو کھول کے ڈیول نے بلیک باکس کو نکالا۔ ڈیون کو موت کا خوف ستا رہا تھا، وہ بار بار ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ پونچھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا ڈیول دوسرا موقع کسی کو نہیں دیتا۔ ڈیون، ان میں سے ایک چیز اٹھاؤ اور خود کو ختم کر دو۔ اگر میں نے تمہیں موت دی تو شاید زیادہ دردناک ہو۔ تم خود کے لیے خود چوز کرو، کم آن۔ ڈیول نے باکس سامنے کھول کے رکھا جس میں بہت سارے اوزار تھے جن کے استعمال سے زندگی کی ڈور ہاتھ سے چھوٹ جانی تھی۔ ڈیون نے ان سب ہتھیاروں کو بے بسی سے دیکھا، ایک نظر ڈیول کو دیکھا کہ شاید ڈیول کو اس پہ رحم آ جائے، مگر ڈیول کے چہرے پہ رحم کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈیون نے پستول اٹھایا اور اپنی کن پٹی پہ رکھا۔ اسے پتا تھا ڈیول کس طرح سے اذیت ناک موت دیتا تھا۔ اسے پستول سے خود کو مارنا ڈیول کے ہاتھوں مرنے سے زیادہ آسان لگا۔ ٹھا، کمرے میں گولی چلنے کی زوردار آواز آئی۔ ڈیون لڑکھڑا کے گر گیا۔ خس کم جہاں پاک، ڈیول نے افسوس بھری نگاہ ڈیون پہ ڈالی۔ پوری حویلی میں ٹھا کی آواز گونجی۔ سب کو پتا تھا کہ کسی کی جان چلی گئی، مگر یہاں آواز کون اٹھاتا، کیونکہ ڈیول نے اپنے خلاف آواز اٹھانے والے کا یہی حشر کرنا تھا، یا شاید اس سے زیادہ بدتر اور دردناک۔
میرے کمرے میں آؤ فوراً، ایک باڈی کو اس کی آرام گاہ تک پہنچاؤ۔ ڈیول نے فون کر کے اپنے آدمی کو کہا۔ اوکے سر، میں آتا ہوں، فون کی دوسری طرف سے کہا گیا۔ ڈیول نے فون بند کر دیا اور دوبارہ اپنے خیالوں کی دنیا میں مشغول ہو گیا۔ ہمارے ملنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، جہاں تمہیں چھو کے گزرنے والی ہر ہوا میری دشمن ہوگی۔ میں کبھی ہوا تک کو تمہیں چھونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم پہ پڑنے والی ہر نگاہ کو میرے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب تم میری پناہ میں ہوگی۔ تمہاری لی جانے والی ہر سانس میری قربت کی عنایت ہوگی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو ڈیول کی سوچ کو لگام لگا۔ آ جاؤ، ڈیول نے اندر آنے کی اجازت دی تو دو آدمی اندر آئے۔ کمرے میں اب پرفیوم اور سگریٹ کے ساتھ خون کی خوشبو بھی شامل ہو چکی تھی۔ ایک آدمی لاش کو لے گیا، دوسرے نے خون کو صاف کر دیا۔ ڈیول سے کچھ پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ ڈیول ان کے جانے کے بعد کھڑکی کے پاس ٹھہر کے چاند کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ آج یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا۔ چاروں طرف دیکھتی ہوئی اور ڈر سے کانپتی ہوئی وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ سفید رنگت، سنہری بال، بڑی بڑی متواتر سبز کانچ جیسی آنکھیں، گلابی پنکھڑی کی طرح ہونٹ، ناک پہ چمکتی ہوئی ہیرے کی لونگ۔ اس کا حسن کامل تھا، جو بھی اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ خدا نے اسے پریوں کے حسن سے نوازا تھا۔ چہرے پہ معصومیت سونے پہ سہاگا تھی۔ چاہے وہ بڑی ہو گئی تھی مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف رہتا تھا جو اس کی شخصیت میں خود اعتمادی کی کمی کیے ہوئے تھا۔ اس کی زندگی کی ایک بھیانک رات نے اس کا بہت کچھ چھین لیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ڈپریشن ہو گیا تھا۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی پینک ہوتی تھی تو اسے پینک اٹیک آنے شروع ہو جاتے تھے۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بابا نے پہلے سے ہی اسے ڈپارٹمنٹ کا راستہ بتا دیا تھا تاکہ کوئی ریگنگ نہ کر سکے اور اسے کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اسے بھیڑ سے ڈر لگتا تھا۔ اس کے والدین نے اس میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے یونی بھیجا تھا کہ شاید وہاں کا ماحول دیکھ کے اس کی شخصیت میں نکھار آ جائے۔ اور یہاں وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کی اسکول کی بیسٹی بھی اس کے ساتھ تھی، مگر کچھ مسئلہ ہو گیا اور وہ آج آ نہیں سکی۔ اگر اسے پہلے پتہ ہوتا تو وہ اکیلے کبھی نہیں آتی، مگر اس کی دوست نے اس کو یونی آنے کے بعد فون پہ بتایا۔ بار بار گھبراہٹ سے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ پہنچ رہی تھی۔ اس کے پاؤں کے آگے اینٹ رکھی تھی مگر وہ اسے دیکھ نہیں سکی۔ وہ بس گھبراہٹ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اینٹ کی وجہ سے لڑکھڑا کے گرنے لگی تھی۔ اسے لگا کہ بس ابھی گر جائے گی، مگر کافی دیر تک جب کچھ نہ ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں انجانی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس نے اپنے اوپر غور کیا تو پتہ چلا کہ اسے ایک لڑکے نے پکڑ رکھا تھا، ورنہ وہ گر جاتی۔ اپنی پوزیشن کا خیال کر کے وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، مگر وہ لڑکا اس کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا۔ سوری، اس نے جلدی سے کہا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے لگی۔ ارے محترمہ، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہیں؟ میرا ڈپارٹمنٹ بھی وہی ہے۔ بائی دا وے، میرا نام تابش ہے، اور آپ کا گڈ نیم؟ تابش نے خود کو جلدی سے سنبھالا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ ارشام۔ ارشام نے گھبراہٹ سے اپنا نام بتایا۔ تب تک ان کا ڈپارٹمنٹ آ گیا تھا اور وہ جلدی سے کلاس کے اندر انٹر ہوئی۔ تابش کا اس سے بات کرنا اسے اریٹیٹ کر رہا تھا۔ ارشام جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی، کلاس لڑکیوں اور لڑکوں سے بھری ہوئی تھی، مگر ارشام کی کلاس میں داخل ہوتے ہی سب لوگ ارشام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کلاس کے فلرٹی لڑکوں کے دل ڈولنے لگے۔ انہوں نے بیوٹی کوئین کی ہانک لگائی، مگر ارشام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کلاس کے کونے میں پڑی خالی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، کلاس میں تابش داخل ہوا۔ تابش دیکھنے میں گڈ لکنگ تھا، مگر اس کے گلے میں عجیب و غریب شکل والے چین موجود تھے اور ہاتھ بینڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ بھوری آنکھیں، گردن کو چھوتے بال۔ دور سے دیکھنے پہ اس کو لڑکا یا لڑکی جج کرنا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر گزری، تابش اندر آیا اور ارشام کے ساتھ والی چیئر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تابش کا اس طرح سے اس کے پیچھے گھومنا اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسی طرح فری پیریڈز میں بھی تابش ارشام کے آگے پیچھے گھومتا رہا۔ ارشام کو پتا تھا کہ اگر اس کے فیملی ممبرز اور اس کے بھائی کو پتا چلا تو بہت برا ہوگا۔
اسے خود بھی لڑکوں سے بات کرنا پسند نہیں تھا، اسے بہت جلد گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ اور پھر اسے وہ رات یاد آ گئی جو ہر وقت اس کو ڈرا سہما رہنے پہ مجبور کرتی تھی۔ اسے وہ رات اچھے سے یاد تھی اور شاید ہمیشہ یاد رہنی تھی۔ بہت زیادہ گھبراہٹ کی وجہ سے ارشام کا جسم لرزنے لگ گیا۔ بابا مجھے لے جائیں، میں یونی میں ہوں۔ ارشام نے جلدی سے پرس میں سے فون نکال کے کانپتی آواز میں اپنے بابا کو فون کیا۔ اوکے ارشام بیٹا، آپ گھبرائیے مت، ہم جلدی سے ڈرائیور کو بھیجتے ہیں۔ مسٹر ارمغان مغل نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا۔ ارشام کی کانپتی آواز سن کے اس کے بابا پریشان ہو گئے تھے اور اپنے ڈرائیور کو اسے لینے کے لیے بھیجا۔ ڈرائیور نے کالج آ کے ارشام کو فون کیا۔ بی بی جی میں آ گیا ہوں، آپ بھی آ جائیے۔ ارشام نے اپنا بیگ اٹھایا اور جلدی سے یونی کے باہر جانے لگی۔ کار میں بیٹھتے ہی اسے وہ رات یاد آئی اور اس رات کو یاد کرنے لگی جس کے یاد آتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ماتھے پہ پسینے کی ننھی بوندیں اس کی جبھی پہ پیدا ہونے لگی۔ اسے ابھی بھی وہ رات یاد تھی جب وہ سکون سے سوئی ہوئی تھی، کمرے میں ملکجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کے اس کے سبھی چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ارشام کو محسوس ہوا کہ اس کے چہرے کے اوپر کوئی جھکا ہوا ہے جس نے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ گھٹن کے احساس سے جب کسمسا کے ارشام نے اپنی آنکھیں کھولیں تو کسی کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا۔ بہت زور لگانے پہ بھی اس کے اوپر جھکا ہوا ٹس سے مس نہ ہوا۔ کہاں وہ کمزور سی لڑکی اور کہاں وہ دیو ہیکل سایہ۔ اس نے اپنے چہرے کو حرکت دینے کی کوشش کی، ہاتھوں پاؤں کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر سایہ اس پہ بری طرح قابض تھا۔ گھٹن کی وجہ سے اس کا منہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اسے اپنی بے بسی پہ رونا آیا۔ اتنی رات کو کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتی تھی۔ سایہ کو اس پہ رحم آیا۔ ارشام نے اپنی گرفت کم کر دی۔ تمہارے لبوں میں بہت نشہ ہے، تمہاری سانسیں بہت نشیلی ہیں سویٹ ہارٹ، بن پیے ہی بندہ بہک جاتا ہے۔ میں واپس آؤں گا مائی لیڈی، یو آر اونلی مائن، بہت جلد ملیں گے، فقط تمہارا ڈیول۔ اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے وہ کہہ کے وہ سایہ کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ بی بی جی آپ کا گھر آ گیا ہے۔ ڈرائیور کی آواز ارشام کو حواس میں لے آئی۔ اپنا بیگ اٹھا کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ شاندار حویلی جو کہ کئی رقبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی، خود میں کسی سلطنت کا حصہ لگتی تھی۔ گھر کے وسط میں ایک چھوٹا سا باغیچہ اور اس کے ساتھ رہائشی حصہ موجود تھا۔ یہ سفید عمارت دور سے دیکھنے پہ سفید شاہی محل لگتا تھا۔ سامنے ہی گیٹ کی داہنی طرف مغل ولا کی تختی چسپاں تھی۔ بیٹا آج آپ کا پہلا دن تھا، جلدی کیسے آ گئیں آپ؟ ارشام کی امی نے جب اسے کچن میں گھر سے داخل ہوتے دیکھا تو اس سے گھر جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ ارشام کی ڈرپوک طبیعت کی وجہ سے سارے گھر والے اس کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتے تھے۔ مما آج فرسٹ ڈے تھا تو لیکن کچھ فری تھی اس لیے گھر آ گئی، ارشام نے مدیحہ بیگم کو کہا جو اس کی مما تھی۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، مدیحہ بیگم نے ارشام کو پیار سے کہا جو کہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ چور چور پکڑو کوئی اسے، میرا اتنا مہنگا سامان لے گیا، میرا پرس بھی تھا اس میں، پکڑو اسے کوئی۔ ایک عورت جو کہ شکل سے ہی کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی، کسی نے اس کے کار میں سامان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے ہی سامان اور پرس کو چھین لیا تھا۔ اس نے جینز شرٹ کے ساتھ نقاب کیے ہوئے بندے کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس عورت کی آواز سنتے ہی لوگ چور کے پیچھے بھاگے، مگر وہ تیزی سے اپنا پیچھا کرتے ہوئے لوگوں کو چکما دے کر غائب ہو گیا۔ شکر ہے آج بال بال بچے فری، نہیں تو سسرال والے لے جاتے۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس آدمی گھر میں داخل ہوا اور اپنے ساتھ والے کمرے میں جا کے اپنی ساتھی کو کہنے لگا جس کا نام فریحہ تھا۔ اس کے بولنے کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ آدمی کسی غلط کام میں ملوث تھا۔ فریحہ دیکھنے میں پٹھان لگتی تھی۔ کیوں کرتی ہو تم؟ کیا ملتا ہے تمہیں؟ سسرال جانے کا زیادہ شوق ہے تو کال کرو پولیس کو ماہم۔ فریحہ نے ماہم کو کافی دفعہ کی کہی ہوئی بات دوبارہ کہی۔ فریحہ نے ماہم کو کافی بار ایسے کاموں سے روکا تھا۔ چوری کرنے والا لڑکا نہیں بلکہ لڑکے کے گیٹ اپ میں موجود ایک لڑکی تھی جو کہ اب نقاب اتارنے کے بعد اپنی شکل میں آئی۔ چھوٹے شولڈر کٹ بال، متناسب سراپا، گولڈن آنکھیں جن میں جنون بھرا پڑا تھا اور سانولا رنگ۔ چل چھوڑ جگر، آ دیکھیں کیا ہاتھ لگا ہے۔
ماہم نے فریحہ کو کہا جو کہ اس کے کام سے تنگ تھی۔ او ہو شٹ، موبائل بھی ہے، جلدی سے توڑ کے اس کی سم نکال لیتی ہوں، ورنہ میرے سسرال والوں نے سم کی وجہ سے مجھے ٹریس کر لینا ہے اور لاک اپ کی ہوا کھلانی ہے۔ ماہم نے موبائل کی سم توڑ دی اور موبائل اپنے گیٹ اپ کو چینج کر کے دکاندار کو بیچ دیا تاکہ کوئی بھی اسے پکڑ نہ پائے۔ پولیس اسٹیشن میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ خاکی پولیس کی وردیوں میں ملبوس پولیس والے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ کتنا مزہ آ رہا ہے دعا، جب سر نہیں ہوتے ہماری موجیں لگ جاتی ہیں، یونیفارم میں موجود کانسٹیبل نے پرجوش ہو کے اپنی ساتھی کو کہا۔ نہیں ردا، جب سر ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے سر کو دیکھتے رہیں۔ دعا نے ردا کو کہا جو کہ اپنے ڈی ایس پی سر کے نہ ہونے کی وجہ سے اداس نظر آ رہی تھی۔ مس دعا، لگتا ہے کہ سر کے بغیر آپ کا دل نہیں لگ رہا۔ ردا نے دعا کو تنزیہ کہا کیونکہ ردا کو لگتا تھا کہ دعا ارسلان سر کو پسند کرتی ہے۔ ردا تھی تو دعا کی دوست، مگر کبھی بھی اسے اس کی حیثیت دکھانے سے باز نہیں آتی۔ دعا کی ہیزل گرین آنکھیں، حجاب میں لپٹا چہرہ اور اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ وہ ہر کسی کے دل میں گھر کر جاتی تھی، جبکہ ردا جو کہ خود بھی شکل و صورت میں کسی سے کم نہیں تھی مگر دعا کے سامنے اس کی شخصیت دب کے رہ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ جلن کرتے کرتے کب اس کے دل میں دعا کے لیے حسد بھر گیا اسے خود علم نہیں تھا۔ دعا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد اس کے ماموں نے اس کی پرورش کی، جبکہ ردا امیر طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور دعا نے جیسے ہی پولیس میں اپلائی کیا تو ردا کو بھی پولیس میں آنے کی ضد ہو گئی۔ باہر سے گاڑی کی آواز پہ جیسے سب کچھ ہلچل بند ہوئی۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے سب باتوں میں مصروف تھے اب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ السلام علیکم سر۔ ارسلان جیسے ہی پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا سب نے اسے سیلیوٹ کیا۔ وعلیکم السلام۔ حیدر، تمام پینڈنگ کیسز کی فائل لے کے فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ ارسلان نے سب کو جواب دیا اور حیدر کو تمام کیسز کی فائل لے کے اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ ارسلان امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اپنے والدین کا وارث اور ان کا چشم و چراغ تھا۔ ارسلان کے والد ارمغان صاحب اس کی پولیس میں جانے کی خواہش سے ناخوش تھے، مگر پولیس میں جاب کے جنون نے اسے اس شعبے میں آنے پہ مجبور کیا تھا۔ اونچا قد، ذہانت سے بھرپور چمکتی ہوئی بھوری آنکھیں جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھیں، سفید رنگت، کثرتی جسم کا حامل ارسلان ارمغان مغل لڑکیوں کو اپنی طرف ٹھٹک کے دیکھنے پہ مجبور کرتا تھا، مگر خود سے کبھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا، اور نہ ہی اسے ایسی لڑکیاں پسند تھیں جو لڑکوں پہ اپنا دل ہار جاتی تھیں۔ ارسلان نے کبھی کسی کو اپنے دل میں آنے کی جگہ نہیں دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی تمام تر چاہت اس کے لیے سنبھال کے رکھے جو اس کے لیے خاص ہوگی، اس کی شدتوں کی، ارسلان کی چاہت کی اور اس کی وفا کی حقدار ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور گاڑی پولیس اسٹیشن میں آ کے رکی۔ پولیس اسٹیشن میں گاڑیوں کا آنا جانا معمول تھا۔ آپ کا ایس پی کہاں ہے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ ایک عورت تیزی سے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی اور کانسٹیبل کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ وہ عورت شکل سے ہی کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی، اور جتنی دیدہ دلیری سے ایس پی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی سب کو اپنی شامت صاف نظر آ رہی تھی۔ میڈم رک جائیں، آپ ہمیں مسئلہ بتائیں، ہم آپ کی رپورٹ لکھ لیتے ہیں۔ کانسٹیبل نے اس عورت کو ارسلان کے کمرے کی طرف جانے سے روکتے ہوئے کہا۔ تمہاری اتنی مجال، تم ہمیں روکو؟ تمہیں پتہ بھی ہے ہم بزنس ٹائکون شہریار میر آفندی کی بیوی عالیہ میر آفندی ہیں۔ عالیہ نے اپنا تعارف کروایا اور ایس پی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سب لوگ ہکا بکا عالیہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جو کہ بنا دروازہ نوک کیے ارسلان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ ارسلان کا غصہ جانتے تھے۔ ایس پی، مجھے اپنے قیمتی سامان کی رپورٹ لکھوانی ہے جو کہ کل چوری ہو گیا ہے، عالیہ نے بنا نوک کیے ایس پی ارسلان کو کہا۔ ارسلان کی پشت عالیہ کی طرف تھی اس لیے عالیہ اس کو دیکھ نہیں سکی۔ کیا آپ کو نہیں پتا کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کرتے ہیں؟ اینڈ سیکنڈلی، ہم قانون کے رکھوالے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کے زر خرید غلام نہیں ہیں، آواز آہستہ رکھیں۔ ارسلان جو کہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے اپنی سوچوں کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا، تبھی پیچھے سے اسے کسی عورت کے چلانے کی آواز آئی۔ ارسلان نے اپنی کرسی کا رخ عالیہ کی طرف کیا اور عالیہ کو اس کی بدتمیزی یاد دلائی۔ سوری سر۔ عالیہ ارسلان کو یہاں دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی اور جلدی سے بنا رپورٹ لکھوائے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئی اور اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ سب نے حیرت سے عالیہ کو جاتے ہوئے دیکھا
جو تھوڑی دیر پہلے اپنی رپورٹ لکھوانے پہ بضد تھی مگر اب چپ چاپ چلی گئی۔ ارسلان نے عالیہ کو کہہ تو دیا مگر اس کی شکل دیکھنے پہ ارسلان کو اس سے گھن آنے لگی۔ ماضی پھر سے دستک دینے لگا۔ ارسلان نے ان سوچوں کو جھٹکا اور اپنے کام پہ فوکس کرنے لگا اور ایک ضروری کیس کی فائل کو غور سے پڑھنے لگا۔ عالیہ کو لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اچانک سے اسے سانس گلے میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ جلدی سے گاڑی یو ٹرن پہ لی اور اپنے گھر کی طرف راستے پہ ڈال دی۔ بار بار ماضی کے صفحے اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگیں۔ ارسلان کو ایس پی کے روپ میں دیکھتے اس کے زخموں میں پھر سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ جب درد حد سے بڑھا تو عالیہ نے گاڑی روک کے سڑک کے کنارے لگائی اور گاڑی کے سارے شیشے کھول دیے اور اپنا سر اسٹیئرنگ سے لگا کے ماضی میں کھونے لگی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، چاروں طرف گہما گہمی تھی۔ عالیہ کی سالگرہ تھی۔ عالیہ نے سب دوستوں کو انوائٹ کیا تھا۔ ارسلان عالیہ کا کلاس فیلو تھا۔ عالیہ ارسلان کو پسند کرتی تھی مگر ارسلان نے کبھی عالیہ پہ توجہ نہیں دی۔ عالیہ نے سب کو سالگرہ کے موقع پہ دعوت دی۔ آنٹی پلیز ارسلان کو کہیں کہ میرے گھر پہ ایک پارٹی ہے، میرے گھر آ جائے، اینڈ یو نو نا کہ برتھ ڈے گرل کا دل نہیں ٹوٹے۔ عالیہ نے ارسلان کو بھی دعوت دی۔ جب ارسلان عالیہ کے لاکھ کہنے پہ بھی منع کر گیا تو عالیہ ارسلان کے گھر گئی اور ارسلان کی مما کو کہا، ارسلان بیٹا آپ چلے جانا۔ ارسلان کی مما نے کہا تو ارسلان کو جانا پڑا کیونکہ ارسلان اپنی مما کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ ارسلان کو پارٹی میں آ کے بوریت کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی عالیہ نے ارسلان کو دیکھا تو ارسلان کی طرف لپکی۔ وہ 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے جاذب نظر آ رہا تھا۔ عالیہ کو پتا تھا ارسلان الکوہل نہیں پیتا، اس لیے اس نے ارسلان کے جوس میں چپکے سے الکوہل ملا کر ویٹر کو دی تاکہ وہ ویٹر ارسلان کو وہ جوس دے آئے۔ سر یہ لیجئے جوس۔ ویٹر نے ارسلان کو جوس سرو کرتے ہوئے کہا، نو تھینکس۔ ارسلان جلدی سے یہاں سے جانا چاہتا تھا، اسے یہ ماحول اریٹیٹ کر رہا تھا۔ ارسلان پی لو، جوس ہے، کم آن۔ عالیہ نے جب ارسلان کو جوس نہ لیتے ہوئے دیکھا تو اپنا پلان چوپٹ ہوتے ہوئے نظر آیا۔ ارسلان نے جوس پی لیا، ایک تنہا کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان کو غنودگی محسوس ہونے لگی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کا دماغ سن ہو رہا ہے۔ سرور کی کیفیت ہونے لگی۔ عالیہ نے جب ارسلان کی یہ حالت دیکھی تو سب کو گھر بھیج دیا اور اس کی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگ پہ ہاتھ لگانے لگی، اس کے مزید قریب ہو کے اپنی دوری کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنے لب ارسلان کے لبوں کے قریب لے گئی۔ اس سے پہلے کہ عالیہ ان پہ اپنی گرفت کرتی اور مدہوش ہوتی، اس سے پہلے ارسلان نے عالیہ کو دھکا دیا، لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا اور عالیہ کی بےہودگی پہ اسے تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلا گیا۔ محبت کرتی تھی تم سے ارسلان، تمہیں پانا چاہتی تھی مگر پا نہ سکی، اور تمہارے ہاتھوں سے کی گئی تذلیل شاید ہمیشہ میرے سینے پہ بوجھ کی طرح پڑی رہے۔ میرا طریقہ غلط تھا مگر محبت تو تھی، شاید یہی قسمت ہوتی ہے، انسان چاہتا کسی اور کو ہے اور ملتا اسے کوئی اور ہے۔ عالیہ کو ماضی کے اوراق پلٹتے پلٹتے دکھ سے دوچار کر گئے اور اس کی آنکھوں سے موتیوں کا جھرنا بہنا شروع ہو گیا۔ گاڑی کا ہارن عالیہ کو ہوش کی دنیا میں واپس لایا اور عالیہ اپنے شوہر کے آفس کی طرف چل دی، جہاں اس کا وہ شوہر موجود تھا جس کی ادھوری چاہت عالیہ تھی۔ مجھے کیوں یاد آتا ہے وہ؟ جتنا بھولنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا میرے ذہن پہ اس کے خیال سوار ہوتے ہیں۔ کیوں پیچھے لگا ہے میرے؟ میں تو جانتی بھی نہیں اسے، میں تو امانت ہوں نا کسی کی، تو کیوں وہ ڈیول خود کے ساتھ مجھے بھی گنہگار بناتا ہے؟ میں کسی کی بے وفائی کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی۔ اے مولا تو میری مدد کر۔ بنا کسی حق کے وہ مجھ پہ خود کی مہر لگا گیا اور کسی کو میں بتا بھی نہیں سکتی، بتاؤں بھی تو میرا ہی کردار مشکوک ہو جائے گا۔ یہ سوچیں مجھے آہستہ آہستہ نگل رہی ہیں، خود میں فنا ہو رہی ہوں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہوں، کوئی مسیحا نہیں جو مجھے نکال لائے اس اندھیرے جہان سے۔ ارشام کمرے کی لائٹ آف کیے کھڑکی میں ٹھہر گئی جہاں سے چاند کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اپنی سوچوں کے گرداب میں پھنسی ارشام مسلسل خود ہی سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ پتہ بھی نہیں چلا کب کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔
ارمغان صاحب پانی پینے کے لیے اٹھے، مگر ارشام کے کمرے کی بند لائٹ انہیں پریشانی میں ڈال گئی، کیونکہ ارشام کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ 0 بلب آن کر کے سوتی تھی۔ ارمغان صاحب جب کمرے میں داخل ہوئے تو اتنی رات کو ارشام کو جاگتے دیکھ کے حیرانی ہوئی۔ ارشام نے ارمغان صاحب کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تو ارمغان صاحب بھی کھڑکی کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ ہماری پرنسس کیا سوچ رہی ہے، وہ بھی اتنی رات کو؟ کمرے کی لائٹ بھی آف کر رکھی ہے۔ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے شیئر کریں، اتنی ٹینشن مت لیا کریں، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ارمغان صاحب نے جب ارشام کو گمسم دیکھا تو مان سے پوچھا، نہیں بابا جانی، آپ کی پرنسس ٹھیک ہے، کیونکہ اس پرنسس کے کنگ بابا جانی ہمیشہ پرنسس کا ساتھ دیتے ہیں، تو پرنسس کو کیا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ارشام ارمغان صاحب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارشام کو پتا تھا کہ آفس میں کچھ مسئلہ ہوا ہے اور ارمغان صاحب پہلے سے ہی بہت پریشان ہیں۔ اب کنگ جائیں گے سونے کیونکہ ان کی پرنسس ٹھیک ہے، اور اگر کنگ نہ گئے تو کوئن بھی یہیں آ جائے گی، اس لیے گڈ نائٹ۔ ارشام نے ارمغان صاحب کو ہگ کیا اور کمرے میں جا کے سونے کا کہا۔ باپ بیٹی کا رشتہ سب سے انمول ہوتا ہے۔ اگر بیٹی کسی پریشانی میں ہو تو باپ کی خود کی پریشانی کو بھول کر وہ بیٹی کے مسائل حل کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بیٹی کبھی باپ سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتی، شاید کوئی لفظ بنا ہی نہیں ہے جو اظہار کے لیے استعمال ہو سکے۔ میرے سپنوں کا راجہ کب آئے گا تو، میرے سپنوں کا راجہ کب آئے گا تو، ماہم لہک لہک کے بار بار ایک ہی جملہ کہے جا رہی تھی کہ اچانک اس کی کمر پہ ٹھا کر کے ہینگر لگا۔ ماہم اس افتاد پہ گھبرا کے پیچھے مڑی تو فریحہ خوفناک تیوروں سے ماہم کو گھورنے پہ لگی ہوئی تھی۔ او ہو، ڈرا دیا مجھے لگا پولیس نے چھاپا مارا۔ میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو گئی جیسے بنا پہیوں والی گاڑی بھاگتی ہے، مگر مارا بہت زور کا ہے، ابھی تک کمر دکھ رہی ہے۔ ماہم نے فریحہ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے کانپتے لہجے میں کہا، تمہارا بے سرا گانا سن سن کے کان پک گئے ماہم، تم سے اچھے تو مانگنے والوں کے راگ ہوتے ہیں۔ اب اگر میرے کان کے پردے پھاڑنے کی کوشش کی تو پچھلی بار ہینگر مارا تھا، اس بار جوتا پھینکوں گی۔ فریحہ جو کہ پہلی ماہم کی بے سری آواز سن سن کے تپی بیٹھی تھی، غصے سے ماہم کو دیکھ کے کہنے لگی۔ کانفرنس روم میں سب ملکوں کے ڈیلرز آ چکے تھے۔ جس ملک کے بندے انڈر ورلڈ میں کام کرتے تھے، کسی بھی طرح کی اسمگلنگ کے دھندوں میں ملوث تھے، سب ترتیب سے گول میز کے ارد گرد اپنی اپنی نشست پہ براجمان تھے۔ بس صرف ڈیول کی چیئر خالی پڑی تھی، کیونکہ وہ ڈیول کالی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ پورے یورپ میں اس کی حکمرانی تھی۔ اس کے علاوہ روس، اسپین، ترکی، جرمنی، ملیشیا اور افغانستان بھی ڈیول کے قبضے میں تھا۔ ڈیول کی اسمگلنگ کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی دہشت اور دبدبہ کسی سرکش کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جن ملکوں پہ کل ہماری سلطنت قائم تھی، ہماری دہشت لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کیے ہوئے تھی، صرف ہمارا ہی نام ان کے وجود کے کانپنے کی وجہ بنتا تھا۔ مگر آج اسپین کے سابقہ ڈان شمشیر نے اپنے ساتھی اور اپنے رائٹ ہینڈ اسٹیورٹ کو بغاوت بھرے لہجے میں کہا، سر پلیز کام ڈاؤن۔ اگر آپ کی سرکشی اور بغاوت کی بو یہاں پر آئے ڈیول کے کسی بندے کی ناک تک پہنچی تو یہ بو ڈیول تک پہنچنے میں وقت نہیں لگائے گی، اور اس بو کا ڈیول تک پہنچنا آپ کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جانے کے مترادف ہے۔ سو بی اویئر۔ اسٹیور نے ٹھنڈے لہجے میں اپنے باس کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ مستقبل کا بھی بتایا۔ لیٹس اسٹارٹ دا میٹنگ۔ ڈیول کے خاص بندے نے ڈیول کے آتے ہی میٹنگ شروع کرنے کا پیغام دیا۔ ڈیول جیسے ہی کانفرنس روم میں انٹر ہوا، نہ چاہتے ہوئے بھی دلوں میں بغض لیے بیٹھے اسمگلرز بھی اس کی شخصیت سے مرعوب ہوئے۔ باقی اسمگلرز کی طرح نہ تو ڈیول نے کوئی عجیب سا ٹیٹو بنوا رکھا تھا، نہ ہی اپنی پاور یا دولت دکھانے کے لیے کوئی چین یا اپنے گلے یا ہاتھوں میں لٹکا رکھی تھی۔ بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے، منہ پہ ماسک لگائے ہوئے ڈیول جیسے ہی کانفرنس روم میں آیا تو سب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ڈیول کی گہری سرمئی کلر کی لینس لگی ہوئی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا باقی کا چہرہ کالے رنگ کے ماسک نے ڈھک رکھا تھا۔ ڈیول کے صدر کرسی پہ بیٹھتے ہی سب بیٹھ گئے۔ ڈیول نے بات کا آغاز کرنے سے پہلے مارک کو اشارہ کیا تو مارک نے سب کی تلاشی لے کر ان کی گنز اور موبائل فون اپنی تحویل میں لے لیے۔
ڈیول کو کبھی خود کو ایکسپوز کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنی سیفٹی پہ توجہ دیتا تھا اور اپنے چہرے کو ڈھکنے کے ساتھ ہی اپنی آنکھوں کا کلر تبدیل کرتا رہتا تھا۔ ڈیول کے ماسک میں ایک وائس چینجر فٹ تھا جو کہ اس کی آواز کو چینج کر کے باقی لوگوں کی طرف ٹرانسمٹ کرتا تھا۔ ڈیول کے آتے ہی اس کے بندے سگنل جیم کرنے والی مشین رکھ دیتے تھے تاکہ اگر کسی کا کوئی خفیہ پلان ہو تو کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، آج میں نے کانفرنس میٹنگ ارینج کی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مگر جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اندرونی طور پہ شامل کچھ لوگوں سے سرکشی اور بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ ڈیول ہمیشہ اپنی ساری حصیں بیدار رکھتا ہے تاکہ ڈیول کے دشمن کو ڈیول تک پہنچنے سے پہلے ڈیول کا ہاتھ دشمن کے گریبان میں ہو۔ میرے خلاف کی جانے والی سازش کو کب کس طرح میں آپ کی طرف پلٹا دوں اس کی مجھے بھی خبر نہیں۔ ڈیول نے اپنی باروب آواز کے ساتھ ہی بات کا آغاز کرنے کے ساتھ دوسروں کو بغاوت کے انجام سے خبردار کیا۔ ڈیول ایسا، ابھی شمشیر نے بات کرنی ہی چاہی تھی کہ ڈیول کے خود کی طرف دیکھنے پہ محتاط ہو گیا اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ سب کو یہاں اکٹھا کرنے کا ایک اور مقصد حالات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ پوری دنیا میں اسمگلنگ کا جال ہم نے پھیلا رکھا ہے جس کی وجہ سے کئی ملکوں کی پولیس اور خفیہ ایجنسیز ہماری طاق میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کبھی کوئی ایسی غلطی ہو کہ انہیں ہم تک پہنچنے کا راستہ ملے۔ یہی سب کچھ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسی غلطی ہوئی تو پولیس یا ایجنسی کے بندوں کو ہم تک پہنچنے سے پہلے ڈیول کے ہاتھوں اپنی موت کے لیے تیار رہنا۔ میٹنگ از اوور۔ ڈیول نے اپنی دہشت سے بھرپور آواز میں سب کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا اور غلطی کی صورت میں انجام سے آگاہ کیا۔ ڈیول اپنے بندوں کے ساتھ کانفرنس روم سے باہر جا چکا تھا۔ ڈیول نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اب ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور اپنی ڈیلز میں صرف ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جن پہ ہمیں اعتبار ہو، اور اس کے علاوہ تمام ڈیلز کی انفو کو خفیہ رکھ کے اپنی تمام ڈیلز کو اسمگل کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈیول کی سوچ اور اس کے سوچنے کا انداز ہم سب سے الگ ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی ڈیول سے بغاوت کی سوچ کو دماغ سے کوسوں دور رکھے، کہیں آپ کا انجام بھی ارشد ملک جیسا نہ ہو جائے۔ ملیشیا کے گینگسٹر نے ڈیول کی بات کی تائید کی، ساتھ ہی انہیں الرٹ رہنے اور ڈیول سے غداری نہ کرنے کی صلاح دی۔ ڈیول نے اپنی طاقت اور دولت کو استعمال کر کے نہ صرف یورپ میں اپنا مقام بنایا تھا بلکہ اس کے ساتھ روس، اسپین، ترکی، افغانستان، جرمنی جیسے کئی ملکوں کو اپنے کنٹرول میں بھی کر لیا تھا، مگر ان کو ذاتی طور پر اپنی تحویل میں لینے کے بجائے اسمگلنگ کے نامور لوگوں کو اپنے گینگ میں شامل کر لیا تھا۔ ڈیول اپنے رائٹ ہینڈ مارک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ڈیول کی گاڑی کے پیچھے اسلحے سے لیس گارڈز کی گاڑی موجود تھی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ سڑک پہ دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو سب راہگیر دیکھ رہے تھے۔ سب کو پتا تھا ان گاڑیوں میں یورپ کا بزنس مین موجود ہے، 27 سالہ ڈیول، جس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا۔ ڈیول کا انڈر ورلڈ میں نام ڈیول تھا۔ بہت کم لوگ اسے اس کے اصل نام سے جانتے تھے، مگر کبھی کسی نے ڈیول کا چہرہ نہیں دیکھا تھا سوائے ڈیول کے خاص آدمیوں کے، جن میں مارک صف اول پہ تھا۔ یورپ کے علاوہ بھی ڈیول اسمگلنگ میں کئی ملکوں کے ساتھ ملوث تھا۔ گاڑی ایئرپورٹ پہ رکی تو ڈیول اور مارک گاڑی سے باہر نکل کے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے۔ ڈیول اور مارک کی آج پاکستان کی فلائٹ تھی۔ وہاں پہ کچھ ادھورے کام ڈیول کے انتظار میں تھے۔ پاسپورٹ چیکنگ کے بعد ویٹنگ ایریا میں ڈیول اور مارک بیٹھ کے اپنی فلائٹ کا انتظار کرنے لگے۔ سر ابھی فلائٹ کو دیر ہے، میں بس جوس لے کے آتا ہوں، ویسے بھی ابھی فلائٹ آنے میں دیر ہے، مارک نے جلدی سے ڈیول سے کہا اور ڈیول کی طرف چور نگاہوں سے دیکھتے جوس کارنر کی طرف بھاگا۔ ڈیول بظاہر تو نیوز پیپر پڑھا تھا مگر اس کا دماغ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علم ڈیول کو نہیں تھا، اور اپنے خاص بندوں پہ اس کی نگاہیں ہمیشہ موجود رہتی تھیں۔ مارک کو لگا کہ شاید اس نے ڈیول کو چکما دے دیا ہے، مگر حقیقت اس کے متضاد تھی۔ ہیلو جولی ڈارلنگ، مارک جلدی سے بھاگ کے جوس کارنر کے پیچھے آ گیا جہاں بھی ایک لڑکی گزری تھی۔ مارک نے جلدی سے اس لڑکی کو پیچھے سے پکڑ کے خود کے قریب کیا
اور جولی کے کان کی لو پہ اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ مارک پلیز چھوڑو نا۔ جولی جو کہ ابھی اپنے کسی کام سے ایئرپورٹ پہ آئی تھی، اس اچانک پڑنے والی افتاد پہ گھبرا گئی اور کانپتے لہجے میں مارک کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ مارک کی قربت جولی کو گھبرانے پہ مجبور کر رہی تھی، اور اسی قربت کی تپش سے جولی کا رنگ سرخ ہونے لگا اور اس کی سانسیں مدھم چلنے لگی۔ مارک نے جولی کی کمر پہ اپنی گرفت سخت کی، اسے کونے میں لے گیا، اپنا رخ جولی کی طرف کرتے ہوئے جولی کے خشک لبوں کو اپنے لبوں کی گرماہٹ سے تر کرنے لگا۔ جولی سے مارک کی یہ شدت بھری قربت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جولی نے مارک کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنی پینسل ہیل میں ملبوس نازک سے سفید پاؤں کو مارک کے پاؤں پہ مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے مارک نے اپنی سخت گرفت جولی کے لبوں پہ سخت کر کے جولی کے پاؤں کو اپنے پاؤں کی مدد سے روکا اور جولی کے وار سے بچ گیا۔ مارک وٹ دا ہیل، جولی نے غصے سے مارک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ مارک جولی کو کوئی جواب دیتا، مارک کو فلائٹ کی اناؤنسمنٹ سنائی دی۔ اوہ شٹ، مجھے جلدی سے پہنچنا پڑے گا ورنہ فلائٹ مس ہو جائے گی، اور ڈیول سر نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ مارک نے جیسے اناؤنسمنٹ سنی، ڈیول کا خیال آنے لگا جس کو وہ جولی کی وجہ سے بھول گیا تھا۔ اپنی اس غلطی کا انجام سوچتے ہی اس کے ماتھے پہ پسینہ جمع ہونا شروع ہو گیا۔ لسن جولی، میں بھی بہت ضروری اور خاص کام سے ڈیول کے ساتھ جا رہا ہوں، واپس آ کے میں تم سے بات کرتا ہوں۔ لو یو سویٹ ہارٹ۔ مارک نے جولی کو الوداعیہ ہگ کیا اور جلدی سے اپنی فلائٹ کی طرف لپکا، مگر ساتھ میں جوس لے جانا نہیں بھولا۔ جولی، جس کا اصل نام جولیا تھا، مارک کی گرل فرینڈ تھی، اور جلد ہی مارک ڈیول کے سامنے جولیا کو ایکسپوز کرنے والا تھا۔ جولیا اور مارک دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، بہت جلد اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ جولیا شہد کلر بالوں، بادامی رنگت کے ساتھ ایک دلکش انگریز لگتی تھی، اور بہت ہی کم عمر میں ہیکنگ کے علاوہ دوسری کئی زبانوں پہ عبور رکھتی تھی، مگر جولیا کو ڈیول سے ڈر لگتا تھا۔ جولیا ڈیول کے انڈر ہی ہیکنگ کا کام کرتی تھی۔ مارک جیسے ہی جہاز میں داخل ہوا تو اسے ڈیول کہیں نظر نہیں آیا، تو وہ جلدی سے بزنس کلاس کی جانب بڑھا۔ سوری سر، یہ لیں آپ کا جوس۔ مارک نے گھبراتے ہوئے ڈیول کو جوس کی آفر کی۔ ڈیول موبائل میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ مارک کی آفر پہ اسے دیکھا، مگر ڈیول کچھ نہیں بولا۔ شکر ہے باس کو سفر کے دوران بات کرنا پسند نہیں۔ مارک نے جب ڈیول کو خاموش دیکھا تو ڈیول کے ساتھ موجود سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اب ایسے ہی سارا راستہ گزارنا پڑے گا، نہ تو موبائل نہ باس نے کوئی بات کرنی ہے۔ مارک دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ ڈیول نے قہر آلود نظر مارک پہ ڈالی، جیسے ڈیول کو مارک کی سوچ تک رسائی حاصل ہو۔ ارشام بیٹا جلدی سے آ جاؤ، ناشتہ کر لو، آپ کی یونیورسٹی کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ مدیحہ بیگم نے ارشام کے منہ سے کمبل ہٹا کے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ماما بس 2 منٹ، پھر اٹھتی ہوں نا، پلیز۔ ارشام نے کروٹ بدل کے سوتے ہوئے کہا۔ ارشام کو نہ اٹھتے دیکھ کے مدیحہ بیگم نے کھڑکی سے پردے ہٹائے اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جیسے ہی سورج کی روشنی ارشام کے منہ پہ پڑی تو منہ پہ ہاتھ دے کے سورج کی شعاؤں سے بچنے کی کوشش کی، مگر اپنے بھائی کے آ جانے کا سوچتے ہی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سلیپر پہن کے واش روم میں بند ہوئی۔ شاور لے کے ارشام باہر نکلی اور ڈریسنگ کے آگے ٹھہر کے جلدی سے کنگھا کرنے لگی، فیروزی رنگ کے ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے۔ ارشام نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جلدی سے بالوں کو کلپ لگایا، سبز کانچ جیسی آنکھوں میں کاجل ڈالا، پنک لپ گلاس لگا کے پیروں میں نازک چپل پہنی، ہینڈ بیگ اٹھایا، کمرے کے دروازے کو بند کیے جلدی سے سیڑھیاں اترتی ناشتے کی ٹیبل پہ پہنچی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ ارشام نے سب کو مارننگ وش کیا اور اپنے بابا جانی کو ہگ کیا۔ گڈ مارننگ پرنسس۔ ارمغان صاحب نے ارشام کو مارننگ وش کرتے ہوئے ارشام کے ماتھے پہ پیار دیا۔ بھائی آپ آ گئے، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا۔ ارشام نے پیار سے اپنے بھائی کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، آپ کے بھائی بیزی ہوتے ہیں، اب گھر والوں کے لیے وقت نہیں ملتا صاحبزادے کو۔ ارمغان صاحب جو پہلے ہی اپنے بیٹے کے خوب خلاف تھے بول ہی پڑے۔ آپ بھی نہ بنا اسے ڈی گریڈ کیے رہ نہیں سکتے۔ ہر انسان کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں۔ اگر میرے بیٹے نے اپنی مرضی کی نوکری کی تو آپ اسے ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟
اگر موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو ڈی گریڈ بھی نہ کریں۔ مدیحہ بیگم نے جب ارمغان صاحب کو پھر سے اپنے بیٹے کی جاب کے خلاف جاتے دیکھا تو بول پڑی، بس کریں یار، ماما کول ڈاؤن، اینڈ بابا آپ بھی ریلیکس ہو جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ارسلان نے دونوں کو خاموش کروایا اور ان کی توجہ ناشتے کی جانب مبذول کروائی، جسے باتوں باتوں میں وہ بھول چکے تھے۔ سب لوگ خاموشی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ آج کئی دنوں بعد ارسلان گھر آیا تھا، ایک اہم کیس کے سلسلے میں مصروف تھا۔ گڑیا آپ ناشتہ کر لو، پھر آپ کو یوں نہیں چھوڑ دوں گا، ارسلان نے ارشام کو تیار دیکھ کے کہا۔ ارشام کے ایڈمیشن کا پہلے سے ہی ارسلان کو پتا تھا۔ بھیا آپ پلیز واپس جلدی گھر آ جانا، آپ سے باتیں کرنی ہے، ارشام نے ارسلان کے گھر نہ آنے کے ڈر کی وجہ سے ارسلان کو کہا۔ اوکے گڑیا، ارسلان نے ارشام کو پیار سے کہا۔ چلو تم بیگ اٹھا کے آ جاؤ، میں باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ ارسلان ناشتہ مکمل کرنے کے ساتھ مدیحہ بیگم سے پیار لے کے گاڑی میں جا بیٹھا۔ بابا جانی، ماما، بائے۔ ارشام ارمغان صاحب اور مدیحہ بیگم سے پیار لینے کے بعد اپنا بیگ اٹھا کے باہر کی طرف بھاگی۔ چلیں بھائی۔ ارشام فرنٹ کا سائیڈ کا دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھی اور ارسلان کو چلنے کے لیے کہا۔ ارشام ارسلان کے ساتھ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ کھلا ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا گاڑی کے اندر آ رہی تھی۔ گڑیا آپ کو کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو آپ خود فیس کرنا سیکھو، آج ہم سب ہیں آپ کے پاس۔ اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ تب اکیلی ہو تو کیا کریں گی آپ خود کو اسٹرانگ کریں۔ عورت ذات کمزور اچھی نہیں لگتی۔ امید ہے آپ میری بات سمجھی ہوگی، اور کسی بھی بات پہ پینک مت ہوا کریں، لمبے سانس لے کے خود کو پرسکون کیا کریں۔ ارسلان ارشام کو بہت پہلے سے ہی یہ سمجھانا چاہتا تھا، مگر موقع نہیں ملا، تو آج ارشام کو آنے والے وقت سے آگاہ کیا۔ ارشام ارد گرد کی چیزوں کو دیکھنے میں مصروف تھی جب گاڑی میں ارسلان کی روبدار آواز گونجی۔ جی بھائی، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو کبھی مایوس نہ کروں، ارشام نے ارسلان سے کہا۔ یوں ہی باتیں کرتے کب یونی آ گئی، دونوں کو خبر نہ ہوئی۔ ارسلان نے ارشام کو یونی چھوڑا، خود اپنے کام کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں ارسلان کو ایک اہم کیس کی انویسٹیگیشن کرنی تھی۔ ماہم فریحہ کو یونی چھوڑنے کے لیے آئی تھی، تبھی واپسی پہ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا لڑکی کے بیگ میں سے بک نکال کے نیچے ڈال رہا ہے، مگر لڑکی اپنے خیالوں میں مگن تھی، اسے احساس تک نہیں تھا کہ کوئی اس کے بیگ کو چھیڑا ہے۔ ارشام بار بار ارسلان کی کہی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ ارشام کا دماغ ارسلان کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ کی بک نیچے پڑی ہوئی تھی۔ ارشام اپنے خیالوں میں گم چلتی جا رہی تھی جب اسے اپنے کندھے پہ کسی کے ہاتھ رکھ کے بولنے کی آواز آئی۔ تھینکس، آپ نے مجھے بتا دیا، ورنہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ ارشام نے چونک کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکی ارشام کو بلا رہی تھی۔ ارشام کو لڑکی کے ہاتھ میں اپنی بک نظر آئی۔ ارشام اپنی سوچ میں اتنی مگن تھی کہ اسے بک گر جانے کا احساس تک نہیں ہوا۔ اپنا خیال رکھا کرو سویٹی، آج میں نے بتا دیا، نیکسٹ سنبھل کے چلنا۔ آپ زندگی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا۔ اس لڑکی نے ارشام کو سمجھایا اور پھر آخر میں خود ہی اپنے والدین کی کمی محسوس کر کے افسردہ ہو گئی۔ بائی دا وے، میرا نام ماہم ہے، اور تمہارا؟ ماہم نے خود کو سنبھالا، حشاش بشاش لہجے میں اپنا نام بتاتے ہوئے اپنا ہاتھ ارشام کی طرف بڑھایا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ ارشام۔ ارشام نے اپنی طرف ماہم کے بڑھتے ہاتھ کو تھاما اور اپنا نام بتایا۔ ارشام، تمہارا نام بھی تمہاری طرح پیارا ہے۔ نائس ٹو میٹ یو، ابھی مجھے ارجنٹلی کہیں جانا ہے، بائے۔ ماہم کو ارشام کا نام پسند آیا تھا، مگر اسے اپنا کام بھی یاد تھا جسے انجام تک پہنچانے کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ ماہم کو ارشام سے مل کے اچھا لگا اور ارشام سے کچھ دیر اور باتیں کرنا چاہی، مگر اسے فوراً اپنا مقصد یاد آ گیا جس کے لیے ماہم یہاں آئی تھی۔ جلدی سے وہ یونی سے باہر نکلی، سڑک پہ ٹیکسی کے لیے نگاہ دوڑائی، تبھی ایک ٹیکسی ماہم کے سامنے آ کے رک گئی۔ ماہم جلدی سے ٹیکسی میں سوار ہوئی۔ کھلی کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا گاڑی کے اندر آ رہی تھی۔ ماہم کے بال ہوا کے دوش پہ اڑ کے اس کے منہ پہ آ رہے تھے، جنہیں بار بار وہ پیچھے کر رہی تھی۔ ماہم کی آنکھیں اور دماغ اپنا ٹارگٹ تلاش کرنے میں مصروف تھے، تبھی اسے اپنا ٹارگٹ نظر آ گیا جو کہ سرمئی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ڈرائیور، جلدی سے گاڑی روکو،
माहम ने टारगेट को देखते ही ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवाई और उसके पीछे भागी, जो तेजी से सड़क क्रॉस करके जा रहा था। मैडम, हमारे पैसे तो देती जाओ। ड्राइवर ने जैसे ही माहम को बिना किराया दिए जाते देखा तो माहम को हाँक लगाई, मगर जैसे ही देखा कि माहम ने उसे नहीं सुना तो वो जल्दी से टैक्सी को लॉक करते माहम के पीछे भागा और फिर से किराए की हाँक लगाई। माहम तेजी से अपने टारगेट का पीछा करने में मसरूफ थी कि अचानक उसका टारगेट गायब हो गया और नजर आना बंद हो गया। माहम ने चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई तो कुछ देर बाद उसे टारगेट दुकान में से निकलते हुए नजर आया। माहम ने अपने कदमों की रफ्तार तेज की, अपने टारगेट को गली की तरफ मुड़ता देख के उसके पीछे दौड़ी। गली में दाखिल होते ही माहम को वो आदमी जाते हुए नजर आया जिसकी उसे तलाश थी। माहम जल्दी से उस आदमी तक पहुंची, उसे कंधे से पकड़ा, इससे पहले कि माहम मजीद कुछ करती। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना रुख माहम की जानिब मोड़ा, अपने सामने खड़ी लड़की को वो हैरानगी से देखने लगा। मैडम, मारे पैसे दे दो, मां जाऊं। मैडम को हमारी रोजी रोटी छीन रही हो। इससे पहले कि माहम उस आदमी को कुछ कहती, उसे अपने पीछे से किसी और आदमी के जोर जोर से कुछ कहने की आवाज आने लगी। जब माहम ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे वही टैक्सी ड्राइवर नजर आया जिसकी टैक्सी में वो अभी यहाँ आई थी। माहम को ड्राइवर की आहोजारी सुन के याद आया कि इस आदमी को सबक सिखाने के लिए और इसका पीछा करने के चक्कर में टैक्सी ड्राइवर को किराया तो दिया ही नहीं था। मैडम जी, मेरा किराया। माहम का इतनी देर से पीछा करने की वजह से ड्राइवर की सांसें तेज चल रही थी, सांस फूल रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने फिर से किराए का मुतालिबा किया। रुको चाचा, मुझे जल्दी में याद नहीं रहा, ये लो पकड़ो अपने पैसे। माहम ने गलती तस्लीम की और टैक्सी ड्राइवर को अपने क्लच में से पैसे निकाल के दिए। टैक्सी ड्राइवर जल्दी से अपने पैसे लेके चला गया। अरसलान सुबह से केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भाग दौड़ कर रहा था। अभी उसे केस के सिलसिले में गवाह के घर जाना था और मजीद क्लूज जमा करने थे। तभी अरसलान को अपने कंधे पे एक नरम हाथ के लम्स का एहसास हुआ। जब अरसलान ने पीछे मुड़ के देखा तो एक सिनफे नाजुक नजर आई, जो सिनफे नाजुक कम और सिनफे आहन ज्यादा लगी। अरसलान को कड़े तेवरों से देखने में मसरूफ थी। इससे पहले कि अरसलान कुछ समझता, वहां एक और आदमी शोर मचाता हुआ आया और उस लड़की से किराया मांगने लगा, जिससे सारी बात अरसलान को क्लियर हो गई कि इस लड़की ने टैक्सी ड्राइवर को किराया नहीं दिया होगा, इसलिए ड्राइवर उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा। मगर अभी भी अरसलान इस अजीबो गरीब सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है, उसे इस तरह से क्यों घूर रही है। इस तरह के कई सवाल उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। इससे पहले कि उसे कुछ और सोचने की मोहलत मिलती, माहम ने दोबारा से उसे घूरना शुरू कर दिया। हाँ, तो तुम समझते क्या हो खुद को? कहीं के हीरो हो। शक्ल से तो शरीफ लगते हो, मगर काम तुम्हारे गुंडे मवालियों जैसे हैं। माहम ने गुस्से से अरसलान को घूरते हुए कहा। मैडम, आप क्या कह रही हैं? आई कांट अंडरस्टैंड। अरसलान को माहम की बात समझ में नहीं आ रही थी। शक्ल से शरीफ का क्या मतलब है? मैं शरीफ ही हूं। इससे पहले कि अरसलान माहम को यह सब कहता, उससे पहले माहम फिर से जोर से सुनाने के लिए शुरू हो चुकी थी। अरसलान को अंदाजा नहीं था कि क्यों ये लड़की उसे ऐसा कह रही है, जबकि अरसलान ने पहले कभी उसको नहीं देखा था। अब तुम्हें कहाँ से याद आएगा? इतनी लड़कियों के दुम छल्ले बने रहते हो, कब कौन सी या कैसे जैसे लफ्ज तो याद आएंगे ही नहीं ना। माहम को उस लड़के के तेवर देख के गुस्सा आ रहा था, जो किसी सूरत भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। दुम छल्ला? अरसलान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरसलान, जिसने बड़े से बड़े केस मिनटों में हल किए थे, वो अब एक लड़की की बात को समझने में नाकाम हो रहा था। आप गलत समझ रही हैं या शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अरसलान इस सारी सूरत हाल को समझने से कासिर था। एक लड़की मुसलसल उसे उस गलती के लिए सुनाए जा रही थी जिसका उसे इल्म ही नहीं था। अरसलान ने अपना दिफा करने के लिए आराम से माहम को समझाना चाहा। मैं सब ठीक समझ रही हूं, अगर फिर भी फरीहा के आस पास भी नजर आए तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। माहम उस लड़के की एक्टिंग से तंग आ गई थी, जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। इससे पहले कि अरसलान उसे जवाब देता, अरसलान के कुछ कहने से पहले ही माहम वहां से चली गई। अरसलान को यह लड़की पागल लग रही थी, जो नॉन स्टॉप उसे सुनाए जा रही थी और बस अपनी सुना के चली गई।
یہ فریحہ کون ہے اب؟ اس لڑکی کی اتنی ہمت ڈی ایس پی ارسلان کو کچھ کہے۔ اس سے پہلے کہ ارسلان کچھ اور غصے میں کہتا، اس نے لمبی سانسیں لیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ جیسے ہی اپنی کلائی پہ نظر دوڑائی تو اسے بے ساختہ وہ بدتمیز لڑکی یاد آئی جس نے اس کا اتنا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ پہلے گواہ سے مل لیتا ہوں، پھر گڑیا کو لینے جاؤں گا، اس کی چھٹی کا ٹائم بھی کچھ وقت میں ہونے والا ہے، ارسلان نے خود سے کہا اور اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ ارشام کو ماہم اچھی لگی، مگر اچانک سے ماہم کا افسردہ ہو جانا اسے محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارشام ماہم سے کچھ پوچھتی، ماہم وہاں سے چلی گئی۔ ارشام نے جلدی سے اپنی تمام کلاسز لیں اور ارسلان کا ویٹ کرنے لگی، جو کہ آج ارشام کو لینے آنے والا تھا، مگر ابھی تک ارسلان ارشام کو لینے آیا نہیں تھا۔ 8 گھنٹے کی تھکا دینے والی فلائٹ کے بعد مارک اور ڈیول نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ڈیول کے لیے یہ سرزمین نئی تھی، بلکہ ڈیول کا بچپن یہیں گزرا تھا۔ یہاں کی کھلی فضا کو محسوس کرتے ہی ڈیول کی آنکھوں میں سبز آنکھوں والی اپنی متاع جاں کا عکس لہرایا۔ سر، میں نے پہلے یہاں کے ہوٹل میں کمرہ بک کر لیا ہے جہاں آپ پاکستان آتے ہوئے ہمیشہ اسٹے کرتے ہیں۔ مارک نے ڈیول کو صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے اور ڈیول کا سامان بلیک رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی میں رکھا، جو کہ ہوٹل سے ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئی تھی۔ مارک، یہاں کے کام جلد ہی مکمل ہو جانے چاہیے، اس کی ذمہ داری ساری تم پہ ہے، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمام کام مکمل کر کے مجھے فوراً رپورٹ دو۔ ڈیول نے سرد بھاری آواز میں مارک کو آرڈر دیا۔ اوکے سر، مارک نے ڈیول کو جواب دیا۔ گاڑی اسلام آباد کی شفاف سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی۔ بلند و بالا پہاڑ نہایت دلکش لگ رہے تھے، ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، بہت جلد، ڈیول نے ارشام کو دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ ویلکم سر، ہوٹل کے مینیجر نے ڈیول کو ویلکم کیا، ساتھ میں کھانے پینے کا خصوصی پوچھا، مگر ڈیول نے منع کر دیا اور مارک اور ڈیول دونوں ہی اپنے اپنے روم میں آ کے آرام کرنے چلے گئے۔ ماہم کو فریحہ کچھ دنوں سے پریشان نظر آ رہی تھی۔ بہت پوچھنے پہ بھی فریحہ نے کچھ نہیں بتایا۔ فری، بتا کیا مسئلہ ہے؟ بتائے گی نہیں تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ماہم سے فریحہ کی پریشان صورت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ماہم، یونی میں کل ٹیسٹ ہے، اس لیے پریشان ہوں، بس اور کچھ نہیں۔ چلو سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ فریحہ نے ماہم کو ٹالنا چاہا۔ چلو تم بھی سو جاؤ اور پریشان مت ہو۔ اگرچہ ماہم فریحہ کے جواز پہ متفق نہیں تھی، مگر پھر بھی خاموش ہو گئی۔ صبح فریحہ یونی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ماہم کو بھی کسی خاص کام سے کہیں جانا تھا۔ فریحہ اور ماہم نے مل کے ناشتہ کیا، گھر کو بند کیا۔ پہلے تجھے بس اسٹاپ پہ چھوڑ دوں، پھر میں بھی چلی جاؤں گی۔ ماہم نے فریحہ کو بس اسٹاپ تک ساتھ جانے کو کہا۔ فریحہ کے ساتھ جانا محض ایک بہانہ تھا، اصل میں ماہم فریحہ کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ ابھی انہیں چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک لڑکا فریحہ کو فالو کرنے لگا۔ ماہم کو یہ سب نہیں پتا تھا۔ فریحہ کے چہرے پہ پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ کیا ہوا فریحہ، تمہیں اتنے ٹھنڈے موسم میں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے چلتے چلتے جب ایک نظر فریحہ پہ ڈالی تو ماہم کو سخت تعجب ہوا۔ کچھ دنوں سے ماہم مسلسل فریحہ کو نوٹ کر رہی تھی۔ فریحہ کا رویہ عجیب سا تھا۔ کچھ نہیں ماہم، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ فریحہ نے ماہم کو تسلی دی تاکہ ماہم کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو اور بات نہ بڑھے۔ فری، تم بار بار پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب کچھ بھی چھپانے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ فریحہ نے دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماہم نے سختی سے فریحہ کے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی وجہ پوچھی اور نہ بتانے کی صورت میں اسے سنگین دھمکی دی۔ ماہم، پہلے تم وعدہ کرو کچھ کرو گی نہیں، اور فی الحال تو بالکل بھی نہیں۔ فریحہ کو ماہم کی نیچر کا پتہ تھا، اس لیے بتانے سے پہلے ہی فریحہ نے ماہم سے کچھ نہ کرنے کا وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ نہیں کروں گی، مگر بعد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ماہم نے بات جاننے کے لیے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ کافی دنوں سے مجھے ایک لڑکا تنگ کرتا ہے، کمنٹس کرنا اس کا پسندیدہ کام ہے، یہاں تک کہ میرا پیچھا بھی کرتا ہے، اور صرف مجھے نہیں بلکہ کافی لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے۔ فریحہ کو پتا تھا ماہم نے بنا بات سنے اسے چھوڑنا نہیں ہے، تو ساری بات اس نے ماہم کے گوش گزار کر دی۔ فری، پہلے بتانا چاہیے تھا، میں اس کمینے کی ٹانگ توڑ دیتی۔ خیر یہ بتا کون ہے وہ؟
माहम ने गुस्से से भरपूर लहजे में फरीहा को कहा। माहम, वो सामने सड़क की दूसरी तरफ ब्लू कपड़ों में जो खड़ा है वही है। फरीहा ने सड़क के पार ठहरे एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए माहम से कहा। इससे पहले कि माहम उस लड़के को देख पाती, वो लड़का फरीहा को अपनी तरफ इशारा करते हुए देख चुका था और जल्दी से रफू चक्कर हो गया। माहम जैसे ही उस लड़के को देखने के लिए मुड़ी, उससे पहले ही एक और ब्लू सूट में मौजूद लड़का वहां ठहर के किसी से फोन पे बात करने लगा। ओह अच्छा, तो तुम हो। शक्ल से तो अच्छे घर के लगते हो, मगर करतूत, तौबा तौबा। अब बताती हूँ, मेरी दोस्त को तंग करने की सजा बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। माहम ने दिल ही दिल में उस लड़के को सबक सिखाने का प्लान बनाते हुए दिल ही दिल में कहा। यह अरसलान की बदकिस्मती थी कि उस वक्त उस लोफर लड़के के वहां से भागते ही अरसलान जो वहां से गुजर रहा था एक अहम कॉल करने के लिए रुका, बिल्कुल वहां पे जहां पहले वो लोफर लड़का खड़ा था। वहीं पर अरसलान ठहर के कॉल सुनने लग पड़ा। और मजीद ये कि अरसलान ने उस दिन सूट भी नीला ही पहन रखा था, इसलिए माहम को अरसलान को वहां देख के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अरसलान अपने तमाम काम सर अंजाम दे के अरशाम को लेने यूं नहीं आया। बार बार माहम का चेहरा अरसलान की आंखों में आ रहा था। एक लड़की अरसलान द डीएसपी, उसको इतना सुना गई और वो भी बिना किसी कसूर के। ये सब अरसलान की अना को कहाँ गवारा था। तुम जो भी हो, बहुत जल्द अरसलान अरमगान तुमसे तुम्हारे किए की भारी कीमत वसूल करेगा, और वो भी सूद समेत। जस्ट वेट एंड वॉच। अरसलान ने माहम को गुस्से से सोचते हुए कहा। अरसलान ने माहम को दिमाग से झटका जो कि पूरी तरह उसके दिमाग पे काबज थी। जल्दी से गाड़ी को यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा किया। डैशबोर्ड पे पड़े अपने मोबाइल से अरशाम को मैसेज किया। अरशाम आ जाओ, मैं आपको लेने आया हुआ हूँ। अरसलान ने अरशाम को यूनी के बाहर पहुंचते ही मैसेज किया। अरशाम यूनिवर्सिटी के वेटिंग एरिया में बैठी मुसलसल अरसलान के आने का इंतजार कर रही थी, जब अरशाम के बैग में मौजूद मोबाइल पर मैसेज की बीप हुई और मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। ओके भाई, आई एम कमिंग। अरशाम ने बैग में से मोबाइल निकाल के चेक किया तो अरसलान का मैसेज आया हुआ था, जो कि उसको लेने आया था। अरशाम ने खुद के आने का बताते हुए मैसेज अरसलान को भेजा और यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। गेट के सामने अरसलान गाड़ी में बैठा अरशाम का इंतजार कर रहा था। तभी अरसलान को गेट से अरशाम आते हुए दिखाई दी। अरशाम को अरसलान गाड़ी में बिठा हुआ दिखाई दिया। अरशाम तेज कदमों से अपने हाथ में बैग मजबूती से पकड़े अरसलान की तरफ बढ़ रही थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के जैसे ही गाड़ी में बैठी, अरशाम को अरसलान की खामोशी महसूस हुई। भाई खैरियत, आप अपसेट लग रहे हैं। उसने अरसलान को हद दर्जा संजीदा देख के पूछ लिया। कुछ नहीं गुड़िया, केस की टेंशन है। आप बताओ, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? अरसलान अरशाम के सवाल पे चौंक गया था और फिर से उसी बदतमीज लड़की का साया अरसलान के दिमाग के पर्दों पे छाया, मगर जल्दी से बात को संभाल के अरशाम से उसकी पढ़ाई का पूछने लगा। भाई बस अब छुट्टियां होनी है, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है। अरशाम ने अरसलान का बात को घुमाना महसूस किया था, मगर कुछ ना बोली और अपनी पढ़ाई का बताने लगी। चलो घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई, मामा बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अरसलान ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गए। अरमगान साहब ऑफिस में बैठे अपने कामों में मशगूल थे कि तभी मेज़ पे पड़े अरमगान साहब के मोबाइल पे रिंग हुई। अरमगान साहब ने अपना मोबाइल कॉल पिक करने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाया, मगर स्क्रीन पे नज़र आने वाले ने ना सिर्फ अरमगान साहब को चौंका दिया, बल्कि उनका तनफ्फुज़ भी तेज़ कर दिया। उन्हें 18 साल पहले की वो स्याह और भयानक रात याद आ गई, जब खुद अपने हाथों अपने मफाद के लिए उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह की थी। उस रात के याद आते ही अरमगान साहब के हाथ गम और बेबसी की हालत से कांपने लगे। अरमगान साहब के फ़ोन ना उठाने की वजह से कॉल बंद हो गई। इससे पहले कि अरमगान साहब उस स्याह रात को मज़ीद याद करते, मैसेज की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वो मैसेज भी उसी नंबर से था जिससे अभी कॉल आई थी। लगता है आप मुझे हल्के में ले रहे हैं चाचू। अगर अब आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो अंजाम के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अरमगान साहब ने कांपते हाथों से जैसे ही मैसेज को खोला तो मैसेज को पढ़ के अरमगान साहब की आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो गईं। अरमगान साहब को पता था कि उनका भतीजा कितना साइको है। अगर अभी अरमगान साहब ने फ़ोन ना उठाया तो वो कुछ भी कर सकता है।
موبائل ایک بار پھر پوری طاقت سے چنگاڑنے لگا۔ موبائل کی اسکرین پھر سے روشن ہوئی، کال دوبارہ آنا شروع ہوئی۔ اس بار کال نہ اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ماں باپ جتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، اولاد کا غم ماں باپ کو خون کے آنسو رلا دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی ارمغان صاحب کا ضبط جواب دے گیا۔ کچھ آنسو اپنی حدود سے باہر نکل کے گالوں پہ بہہ گئے۔ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ بار بار پچھتاوا ان کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ سلام چاچو۔ کال کو پک کرتے ہی موبائل کی دوسری جانب سے روب دار آواز سماعت سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام۔ ارمغان صاحب نے فون پہ بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اے سی کو آن کرتے ہوئے بھی ارمغان صاحب کے پسینے سے شرابور، ان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ ارمغان صاحب نے کانپتے لہجے میں سلام کا جواب دیا اور پھر جلد ہی خود کو کمپوز کر گئے۔ کسی صورت میں بھی ارمغان صاحب خود کو کمزور نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ بہت صبر کر لیا میں نے، اور بہت صبر آزما لیا آپ نے میرا۔ جس امانت کو آپ مجھے لوٹا نہیں رہے، اس کو دیکھنے کے لیے ترسیں گے آپ۔ بہت جلد اپنی امانت چھین لوں گا آپ سے۔ فون کی دوسری طرف بھاری سرد آواز پھر سے گونجی۔ اس آواز میں کسی کو پانے کا جنون تھا۔ اس سے پہلے کہ ارمغان صاحب کچھ کہتے، فون دوسری طرف سے کاٹ دیا گیا۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا قاسم، کبھی نہیں۔ اپنی پھول جیسی گڑیا کبھی تم جیسے وحشی کے ہاتھوں میں نہیں سونپوں گا۔ اپنی پرنسس کا راستہ تم سے الگ کر دوں گا، تم کبھی اس کی منزل نہیں ہو سکتے۔ ارمغان صاحب نے غصے سے اپنے آگے کا پلان سوچتے ہوئے خود سے کہا اور اپنے وکیل صاحب کو فون ملانے کے لیے موبائل اٹھایا۔ تبھی دروازہ ناک ہوا۔ میں آئی کم ان سر؟ ارمغان صاحب کی سیکرٹری نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یس کم ان۔ ارمغان صاحب نے مسز فرحان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سر سہیل گروپ اینڈ انڈسٹریز کی طرف سے کل پارٹی کا انویٹیشن آیا ہے۔ مسز فرحان نے اندر آنے کی اجازت ملتے ہی پارٹی کا انویٹیشن کارڈ ارمغان صاحب کو دیتے ہوئے کہا، اوکے آپ جا سکتی ہیں۔ ارمغان صاحب نے مسز فرحان کو جانے کے لیے کہا اور پھر سے سوچوں کے گرداب میں پھنستے چلے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلسل ارمغان صاحب بلیک ہول میں دھنستے جا رہے ہیں، جہاں سے راہ فرار مشکل ہے۔ سوچوں کے طوفان سے آج تک نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچ سکے گا۔ ڈیول ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا مسلسل اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنی ڈیلنگ کنٹرول کرنے میں مصروف تھا، مگر ڈیول کی اسمگلنگ کی خبر کسی بندے نے لیک آؤٹ کر دی تھی۔ اسلحے سے بھری آبدوز کو آرمی اور نیوی کی بھاری نفری نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اسمگلنگ ڈیل کی ناکامی کی وجہ سے ڈیول آگ بگولا ہو رہا تھا۔ ڈیول کا ماسٹر مائنڈ دماغ یہ جانتا تھا کہ یہ خبر کسی اندرونی آدمی نے ہی لیک کی ہے، کیونکہ اس ڈیل کی خبر صرف چند ایک لوگوں کو ہی تھی۔ کس نے کیا ہے یہ سب مارک؟ مجھے جلد ہی اس سب کی تمام ڈیٹیلز چاہیے۔ ایسا کرنے والے بندے کے سینے میں گولیاں میں خود اڑاؤں گا۔ ڈیول نے نفرت بھرے لہجے میں مارک کو یہ سب پتہ کرنے کے لیے کہا۔ یس سر، میں ابھی کوشش کر کے مختلف ذرائع سے پتہ کر کے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں، مارک نے پریشانی سے ڈیول کو بتایا۔ پاکستان آتے ہی ان کی ڈیل کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا کسی سازش کا حصہ لگ رہا تھا۔ ہر آخری حد تک جاؤ مارک، مجھے اس غدار کا نام چاہیے بس۔ اب جاؤ جا کے پتہ کرو۔ ڈیول نے سرد آواز میں مارک کو آخری حد تک جا کے غدار کا سراغ لگانے کے لیے کہا تھا۔ لٹل ڈال آئی ایم کمنگ، ڈیول نے ارشام کو یاد کرتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا۔ ڈیول جلدی سے اپنا روم لاک کر کے ہوٹل سے باہر نکلا، اپنی گاڑی نکالی اور ارشام کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈیول کے ارادے آج خطرناک لگ رہے تھے۔ ارشام کو پانے کے لیے ڈیول کا جنون آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ڈیول نے تمام پریشانیوں کو دماغ سے نکالا۔ وہ اس وقت فقط اپنے جنون کو پورا کرنے کی ضد میں تھا۔ رات کی چاندی ڈیول کو سرور بخش رہی تھی۔ شدت جذبات کی وجہ سے ارشام تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈیول کی آنکھوں میں خمار چھا رہا تھا۔ ارشام کے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈیول نے اپنی گاڑی پارک کر دی۔ دبے پاؤں گھر میں داخل ہونے کے لیے اس نے گھر کے پچھلے دروازے کو چنا۔ ڈیول کے لیے یہ راستہ مشکل نہیں تھا، پہلے بھی کئی بار ڈیول اس گھر کی سرحدوں کو پار کر چکا تھا۔ ڈیول دیوار پہ ہاتھ رکھ کے چڑھا، پھر دیوار کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ دوسری طرف مٹی ہونے کی وجہ سے چھلانگ کی آواز زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ ڈیول نے جلدی سے اپنے ہاتھوں اور کپڑوں کو جھاڑا۔ اندھیرے میں الرٹ ہو کر دیوار کے سائے کے ساتھ چلتے ہوئے
ارشام کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈیول جو کہ انڈر ورلڈ کا کنگ تھا وہ اپنی ڈال کے گھر چھپ کے داخل ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے روشنی میں جانے سے ڈر لگتا تھا، بلکہ اسے رات کی چاندنی میں جب ہواؤں کا زور، آسمان کا نظارہ رومانوی ہو، اسے تب وہ اپنی ملاقات کا شرف بخشنا چاہتا تھا۔ اسے اس طرح سے ملاقات کرنا پسند تھا۔ ڈیول نے ارشام کے کمرے تک پہنچ کے جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ڈیول کو معلوم تھا کہ اس کی بیبی ڈال کو ڈر لگتا ہے۔ کمرے میں داخل ہو کے آہستہ سے ڈیول نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور ارشام کی نیند کا خیال کرتے ہوئے دبے پاؤں بیڈ کی طرف بڑھا، جہاں پہ ارشام مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ دیٹس ناٹ فیئر بیبی ڈال، ہماری راتوں کی نیند حرام کر کے آپ کیسے سو سکتی ہیں؟ ڈیول نے سکون سے ارشام کو سوتے دیکھ کے دل میں کہا۔ ارشام بیڈ پہ بے فکری سے سو رہی تھی، اس کے بال تکیے پہ پھیلے ہوئے تھے۔ کمر کے بل لیٹی ہوئی ارشام ڈیول کے جذباتوں کو ابھار رہی تھی۔ پنک سلک کی نائٹی میں موجود ارشام کا وجود ڈیول کو اپنی طرف دعوت دے رہا تھا۔ سونے کی وجہ سے سلک کی نائٹی کمر سے ہٹ گئی تھی، جو کہ کمرے میں چاند کی آنے والی روشنی کی وجہ سے صاف نظر آ رہی تھی۔ ڈیول کی نظر جب سفید بے داغ بل کھاتی ہوئی کمر کے تل پہ پڑی تو ڈیول کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل لگا۔ ڈیول کو اپنی نظریں اس حسین نظارے سے ہٹانا مشکل ترین مرحلہ لگا۔ ڈیول نے نظروں پہ کفل ڈالے اور ارشام کے چہرے کا رخ جس طرف تھا، ڈیول بیڈ کے اسی طرف جا کے اپنی ڈال کے ساتھ کمبل میں لیٹ گیا، مگر جانے سے پہلے کھڑکی کے پردے درست کرنا نہیں بھولا۔ کمرے میں اب ہلکا ہلکا اندھیرا ہو گیا۔ ارشام کے گلابی نیم وا لبوں کو دیکھتے ڈیول کا صبر جواب دے گیا۔ جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ ڈیول ارشام کی سانسوں کو پینے لگا۔ یور سول از مائن بیبی۔ اس کی سانسوں سے کھیلتا ڈیول جنون کی آخری حد پہ تھا۔ ڈیول نے ارشام کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اپنی بند ہوتی سانسوں اور کسی بھاری وجود کو اپنے اوپر محسوس کر کے ارشام کی آنکھیں تیزی سے کھلیں۔ ارشام کو پھر سے وہی رات یاد آ گئی جب پہلے بھی ڈیول نے ارشام کے وجود پہ اپنی مہر ثبت کی تھی۔ سانسوں کو ڈیول کی قید میں دیکھ کے ارشام نے اپنے وجود کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ سانس نہ آنے کی وجہ سے ارشام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور چہرہ لال ہو گیا۔ ڈیول نے جب ارشام کی حالت دیکھی تو اس کی حالت پہ رحم کھاتے ہوئے وہ پیچھے ہوا۔ ارشام نے جیسی اپنی سانسوں کو قید سے فرار ہوتے دیکھا، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس سے پہلے کہ ارشام کچھ کہتی، ڈیول اپنے جذبات کی شدت ارشام کے کان کی لو پہ لٹانا شروع ہو گیا۔ جیسی ڈیول نے کان کی لو کو دانتوں میں دبایا، ارشام کی درد سے سسکی نکل گئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ مجھے چھوڑ دیں، ارشام نے ڈیول سے اس سب کی وجہ پوچھتے ہوئے کہا۔ وقت آنے پہ سب پتہ لگ جائے گا، لیکن اگر تمہیں میری شدتوں سے خود کو بچانا ہے تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا۔ ڈیول نے ارشام کو خود سے بچنے کے لیے ایک آفر کی۔ اگر میں آپ کی بات مانوں گی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ارشام نے آنسو پونچھتے ہوئے معصومیت بھرے لہجے میں ڈیول سے کہا۔ ہاں بالکل، میں جانے دوں گا اگر تم اس پیپر پہ سائن کر دو تو۔ ڈیول نے اپنی جیب میں سے ایک پیپر اور پین ارشام کو نکال کے دیتے ہوئے کہا، اور ارشام نے بنا سوچے سمجھے جلدی سے پیپر پہ سائن کیے اور ڈیول کو پکڑا دیے۔ ڈیول نے جب ارشام کو سائن کرتے ہوئے دیکھا تو اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ ایک شاطر مسکراہٹ ڈیول کے لبوں پہ آئی، مگر اندھیرے کی وجہ سے ارشام اس زہریلی مسکراہٹ کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ پر آپ نے کہا تھا مجھے کچھ کریں گے نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ ارشام نے جب پھر سے ڈیول کی نگاہیں اپنے لبوں کی طرف مرکوز دیکھیں تو روتے سے سکتے ہوئے بولی۔ گلابی لبوں کی کپکپاہٹ پہ ڈیول کی آنکھوں میں خماری چھائی۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ پوری توجہ اس کے ہلتے ہوئے لبوں پہ مرکوز کر چکا تھا۔ ڈیول نے ارشام کے گرد اپنا حصار قائم کیا۔ گلابی لب، بھیگی آنکھیں، سرخ گال، بالوں سے نکلتی آوارہ لٹیں ڈیول کے جذبات کو پھر سے جگا گئیں۔
اتنا مکمل حسن کہاں دیکھا تھا اس نے. کسی شہزادی کی طرح دکھنے والی وہ لڑکی، وہ ڈیول کی باہوں میں قید تھی، اس سے راہ فرار چاہ رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس وحشی کی نظر میں آ چکی ہے، جس کی جنونیت سے پورا یورپ کانپتا تھا. وہ ڈیول تھا، چھین کے اپنی طلب پوری کرنے والا. اس ننھی سی لڑکی کے سامنے جھکنا ڈیول کے معیار اور شان کے خلاف تھا.